गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं लाइव सेशन में सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद इस बात की करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल खैर खैरियत से तमाम सभी अपनों के साथ अपने घरानों ख़ानदानों में अपनी ज़िंदगी मसीह यसू में खुशहाल बसर कर रहे हैं। आज है जी 19 अगस्त सन 2020 और दिन था बुधवार का। और होपफुली कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और आज के दिन के हवाले से जो तमाम तर मसरूफियात थी उनको मैं मुकम्मल कर पाई और इस वक्त मैं अब हाजिर हूँ आपके साथ इस लाइव सेशन में। और वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का जवाब बता दें और आज के सवाल के जवाब देने वाले तमाम तर बहन भाइयों के साथियों के नाम कर लें शामिल। तो ज़रूर है कि आप जैसे ही इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। दानिश जॉन गुड इवनिंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और नबीला सुहेल हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच, गुड इवनिंग आपको भी और होपफुली आप ठीक होंगी। और आज जी हमने आपसे सवाल पूछा था कि जब खुदावन ने बनी इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालना था तो खुदावन ने उनके लिए किसको रहनुमा चुना, कौन उनका रहबर चुना गया उस वक्त में जो उनकी क़ियादत करता, जो उनकी अगुवाई करता वहाँ मिस्र से उनको निकालने के लिए। तो बहुत से साथियों ने आज हमें दुरुस्त आंसर दिया, बेहद शुक्रगुजार हैं। और सानिया राही जय मसीह की कह रही हैं, तो जय मसीह की सानिया कैसी हैं आप। और सवाल जो आपसे पूछा गया था वो यही था और बहुत से साथियों ने दुरुस्त आंसर दिया, बेहद शुक्रगुजार हैं आपके रिस्पांस के कि आप हमारे साथ रहते, रिस्पांस करते और अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाते हैं, आप अपनी शिरकत को मुमकिन करते हैं। सो ज़रूर है कि आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे क्योंकि हमने कल बात किया था कि अब ये वक्त है कि हम अपने ईमान को बूस्ट करें, अपने ईमान को बढ़ाएं, ईमान की तक़वियत के लिए हम उन 10 आफ़तों के बारे में डिटेल से सीख पाएँ जो बनी इसराइलियों को ना छोड़ने के सबब से मिस्रियों पर आई थी और खुदावन ने कैसे बड़े जलाल से अपनी कुदरत को जाहिर करके अपने लोगों को वहां से रिहाई बख्शी 430 साल के बाद। जबकि प्रॉमिस 400 साल का था लेकिन 30 साल ऊपर ही हो गए क्योंकि खुदावन के मुंतज़िर थे कि मेरे लोग मुझे दुहाई दें, मुझे याद करें। और अब खुदावन के लोगों ने यानी कि बनी इसराइलियों ने खुदा को याद किया, लेकिन उनको याद करने में, गिरियाज़ारी करने में, रोने में, खाकसर बनने में ताख़ीर हो गई और ये 30 साल का डिले भी उनकी अपनी वजह से आया था। सो फाइनली उनको 430 साल के बाद मिस्र की गुलामी से रिहाई खुदावन बख्शने जा रहे थे और वो किस तरह से मुमकिन हुई ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। इससे पहले कि हम एग्जैक्टली उन 10 आफ़तों का जिक्र करते जो उनके पास ओवर के दौरान में वाक़या हुई थी, लेकिन उससे पहले हम उस इंसान के बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं और आपको ज़रूर बताना चाहते हैं ताकि आप जान लें कि ये खुदावन ने किसके वसीला से, किसको ठहराकर, किसको चुनकर, मुकर्रर कर कर बनी इसराइलियों को मिस्री गुलामी से रिहाई बख्शी थी। तो इसी के ताल्लुक से आज आपसे सवाल किया गया था कि वो कौन था। तो वो जनाब थे मूसा नबी थे जिनको खुदा ने चुना और उनका बुलाया जाना, उनका चुना जाना भी एक मोजज़ा से कम नहीं है। सो वक्त को मरुसे खातर रखते हुए जल्दी से हम आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं बुजुर्ग मूसा की कि वो किस तरह से उनकी पैदाइश हुई और किस किस तरह से उन्होंने परवरिश पाई और वो सारी उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद एग्जैक्टली उस टॉपिक की तरफ जाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है और जिसको खुदावन ने कल हमारे दिल में डाला और बोझ दिया कि हम इसके ताल्लुक से बात करें और अपने ईमान को एक बार से फिर बूस्ट करें और तरोताज़ा करें और ईमान की तक़वियत के लिए उन मिस्री गुलामी पर गौर करते हुए सीखें। तो जी मिस्री गुलामी से आज़ादी की जो हमें तारीख़ मिलती है वो खरूज से मिलती है और खरूज का मतलब ही निकलना है, कूच करना है। और यहाँ पर मैं देख रही थी रवानगी, कूच करना और
باہر نکلنا، برآمد ہونا ہے۔ خروج کی کتاب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہے۔ اس سے خروج سے پہلے پیدائش کی کتاب آتی ہے، اور پیدائش کی کتاب میں آپ کو دنیا کے خلق ہونے سے لے کر کے بزرگ آدم اور بنی آدم کی ساری تاریخ ملتی ہے، پھر بزرگ نوح کا سارا واقعہ، اور پھر آگے بنی نوح جو تھے یعنی کہ نوح کی نسل سے جو سلسلہ چلتا رہا تھا اس کے بارے میں، اور پیدائش کی کتاب اینڈ ہوتی ہے بزرگ یوسف کی وفات پر، یعنی کہ وہ بزرگ یوسف جو ملک مصر میں تھے اور وہاں پر دوسرے درجے کے حاکم بنائے گئے، اور کس طرح سے کال پڑا، اور پھر بنی اسرائیلیوں کی 70 جانیں جو تھیں وہ ملک مصر میں پہنچائی گئیں بزرگ یوسف کے وسیلہ سے، کہ کنعان میں کال تھا اور خداوند چاہتے تھے ان کو بچانا، ان کو بڑھانا، تو اس لیے وہ ان کے لیے ایک سیف پلیس تھی اس وقت میں کہ وہ ان کی حفاظت بھی ہوتی رہے، وہ پلتے بھی رہیں اور برومند بھی ہوتے رہیں، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کے آغاز ہی سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، آپ اگر اس کی پہلی 2-3 آیات پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی بات کہ 70 جانیں تھی اور کس طرح سے وہ ملک مصر میں پہنچائی گئی۔ اور پھر 7ویں آیت آپ کے سامنے ضرور میں تلاوت کرنا چاہوں گی، اور لکھا ہے اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا، یعنی کہ وہ ملک جہاں وہ جا کر بسے تھے پھر وہ وہیں پر غلام بھی بنے، لیکن وہ ملک وہاں ان سے بھر گیا، وہ برومند ہوئے، وہ فراوان ہوئے، وہ زوراور ہو گئے، وہ نہ صرف زوراور بلکہ لکھا ہے نہایت زوراور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ خداوند نے ان کو کثیر التعداد کیا، برومند کیا، بڑھایا، کیونکہ خداوند کا یہ پلان تھا ان کے لیے۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں خروج 1:11-12 کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ بادشاہ وہاں کا بدل گیا، فرعون کا بادشاہ بدلا جب، تو وہ بزرگ یوسف کو نہیں جانتا تھا، ان کے اس کمال کو نہیں جانتا تھا جو انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے کیا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیلیوں سے وہ ان کی برومندگی، ان کی فراوانی جب انہوں نے دیکھی تو وہ ان سے حسد کرنے لگے، ان کی دشمن اسی سبب سے ہوئے کہ کثیر التعداد اور ہمارے ملک میں رہتے ہوئے یہ اس قدر ایسی پرسکون لائف جی رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے بےگار لینے کا فیصلہ کیا، اور وہ لکھا ہے اس لیے انہوں نے ان پر بےگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں، سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ شدہ پتوئیم اور رامیس بنائے، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑے اور پھیلے، یعنی کہ وہ جتنا زیادہ بنی اسرائیلیوں کو ستاتے تھے وہ اتنے زیادہ بڑے اور پھیلتے گئے، اور اس بات کے لیے مصریوں کو فکر ہونے لگی، وہ فکر مند ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ آپ کو 2nd چیپٹر میں مل جائے گا خروج کے، اور لکھا ہے کہ لاوی گھرانے سے بزرگ موسیٰ کا تعلق تھا، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کی ماں نے جو 3 ماہ تک ان کو چھپائے رکھا، کیونکہ جب مصریوں پر ظلم ڈھائے مصریوں کی طرف سے بنی اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، تو ان میں یہ بھی تھا کہ ان کی نسل کشی کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ انہوں نے دائیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ جو بیٹے پیدا ہوں ان کو وہ مار دیں، جبکہ لڑکیوں کو جیتا رہنے دیں۔ اسی سبب سے لڑکوں کو جب مارنے کا حکم تھا تو بزرگ موسیٰ کی والدہ کافی اس بات کے لیے پریشان ہوئی، انہوں نے 3 ماہ تک تو جب وہ چھپا سکتی تھی اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا، لیکن 3 ماہ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹوکرے میں بند کر کے رال لگا کر چکنی مٹی سے اس کو ایک ٹوکرا سا بنایا اور اس کو پانی میں بہا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے معجزانہ وہ انہوں نے اس ٹوکرا میں بچے کو ڈالا، اور وہ بچہ فرعون کی بیٹی تک پہنچا، اور بزرگ موسیٰ کی لائف کی شروع ہی سے ہم بہت کمال خداوند کی پریزنس کو دیکھ رہے ہیں
बुजुर्ग मूसा की लाइफ में, क्योंकि खुदावंद का प्लान था बुजुर्ग मूसा के लिए और वो उन्होंने एक बड़ा काम उनसे लेना था। इसलिए खुदावंद की प्रेजेंस हम स्टार्ट ही से, उनकी पैदाइश ही से उनकी लाइफ में देखते हैं कि कैसे उनकी माँ को हिकमत मिली 3 माह तक किसी बच्चे को छुपाए रखना, क्योंकि बच्चा रोता भी है, उसको भूख भी लगती है, उसको खाना भी चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ी हिकमत से उसको छुपाए रखा। लेकिन जब उनके लिए छुपाना मुमकिन ना हुआ तो उन्होंने उसको पानी में बहाया और वो फिरौन की बेटी तक पहुंचा। और फिर देखें कि किस तरह मौजज़ाना तौर पर इस सोर्स ऑफ इनकम के साथ फिरौन की बेटी ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया कि मेरे लिए कोई इब्रानी खातून लेके आ जो इस बच्चे को दूध पिलाए। और जब बुजुर्ग मूसा ही की माँ को वो लेकर आई तो देखें किस तरह मौजज़ाना तौर पर बच्चा वापस अपनी ही माँ की गोद में पहुंच गया। ना सिर्फ बच्चा पहुंचा बल्कि सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि फिरौन की बेटी ने कहा था कि मैं इसकी उजरत दिया करूंगी। तो देखें कि खुदा उनके प्लान किस कदर जब आपकी लाइफ में होते हैं तो आप किस तरह से अपनी छोटी एज ही से अपने और अपने घराना के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। लेकिन यहाँ तो बात पूरी कौम की थी और शुरू ही से मौजज़ात हम बुजुर्ग मूसा की लाइफ में देखते हैं। और फिर जब उन्होंने अपनी तरफ से इंसाफ करना चाहा अपने इब्रानी भाइयों का और उन्होंने एक मिस्री को कत्ल किया और फिर अगले ही दिन 2 इब्रानी भाई झगड़ रहे थे, उन्होंने उस जो जिसकी गलती थी उसको कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा क्या कि तू मेरे साथ भी वैसे ही करेगा जैसे तूने कल मिस्री के साथ किया। जब बुजुर्ग मूसा को ये रियलाइज हुआ कि मेरा प्लान मतलब वो राज जो मैंने अपनी तरफ से राज रखा था लेकिन वो फाश हो चुका और वो किसी तरह से अब छुपने वाला नहीं है, तो उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, क्योंकि ये बात फिरौन तक भी पहुंची थी और वो इस सबब से बुजुर्ग मूसा को कत्ल करना चाहता था। लेकिन वो वहां से भाग निकले और मिद्यान के मैदानों को चले गए, मिद्यान के मुल्क को जा पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने वो चरवाहे बने, क्योंकि खुदावंद ने उनको सिखाना था। अभी वो भेड़ बकरियों को चार रहे थे, लेकिन एक वक्त उनकी लाइफ में आना था कि उन्होंने इंसानों की रहनुमाई करनी थी, रहबर बनना था, उनकी क़यादत करनी थी, उनको लेकर चलना था। तो खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को पहले तो उनकी उम्र के 40 साल एक राजा की ज़िंदगी बख्शी, फिरौन के घर में रहना, नौकर चाकर, ऐशो इशरत, तमाम तर आसाइशें और सब कुछ था। लेकिन अगले 40 साल जो मिद्यान के मैदानों में उन्होंने गुजारे वो चरवाहा बन के, कि किस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की हिफाजत करता है, उनकी क़यादत करता है, उनका रहनुमा बनता है और उनको हर तरह की मुश्किल से बचाता है। ये खुदा का प्लान था और खुदा ने सिखाया था बुजुर्ग मूसा को ताकि वो एक अच्छे लीडर बन सकें। और उनकी असल लीडरशिप की जो ट्रेनिंग थी वो उस मिद्यान के मैदानों में ही हुई थी। और वेरोनिका हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हेलो सबरीना जी, गुड इवनिंग वेरोनिका, कैसी हैं आप? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और रोही खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग रोही, और कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपके घर में सब खैरियत से होंगे। सो ये तो था बुजुर्ग मूसा का मिद्यान तक का सफ़र। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है और मैं आज फिर आपसे एक और रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। आप ज़रूर खरूज की किताब का 3रा बाब ज़रूर पढ़िएगा, जो अब आप बुजुर्ग मूसा की और खुदावन की बात जो उनका मुकालमा चल रहा है उसको पर्सनली पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल होंगे। आपके लिए बहुत पुरमसरत बात होगी, आप एक शादमानी इत्मीनान महसूस करेंगे अपने में कि खुदावन जैसे बुजुर्ग मूसा से नहीं आपसे बात कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली वो खुद पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास इतना यहाँ पर टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि अगर मैं पूरा 3रा चैप्टर आपके लिए पढ़ूँ। लेकिन ये मुकालमा जो खुदावन और बुजुर्ग मूसा के दरमियान है ये 2 बाब में है, यानी कि 3रा बाब और 4था बाब। लेकिन आप जस्ट 3रा भी पढ़ लेंगे तो आपको बात बहुत क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको लगेगा। सो ज़रूर चैप्टर 3 पढ़िएगा और खरूज की किताब का। सो अब हम डायरेक्ट उस बात पर ही आते हैं जो खुदावन और बुजुर्ग मूसा के दरमियान में हुई, जब खुदावन ने मूसा को बुलाया, चुना और कॉल दी
اور وہ ان کو خداوند ایک جھاڑی میں نظر آئے تھے. اب یہاں سے جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ کالنگ کے حوالے سے خدا نے کال دے کر بلایا تھا، اس کو جو میرے ساتھ ہیں اس کو غور سے سنیں گا، کیونکہ کل کا ہمارا سوال اسی میں سے ہوگا، اور آپ اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس بات کو غور سے سنیں گے تو آپ کو کل کے آنسر کے لیے ریفرنس پڑھنا نہیں پڑے گا اور آپ کو آج ہی آنسر مل جائے گا. تو یہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ اپنے جو ان کے سسر تھے یترو، جو مدیان کے کاہن تھے، ان کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور وہ ان کو ہنکار رہے تھے، یعنی کہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے، وہاں پر میدان میں تھے. تو لکھا ہے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آئے، یعنی کہ وہ اس پہاڑ کے قریب تھے اور خداوند کا فرشتہ جلتی ہوئی جھاڑی میں بزرگ موسیٰ کو دکھائی دیا، اور وہاں پر بزرگ موسیٰ کی خداوند سے بات ہوئی. اور جب اے موسیٰ پکارا گیا اس جلتی جھاڑی میں سے، جو وہ بزرگ موسیٰ نے نوٹس کیا کہ وہ جھاڑی جل رہی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے بسم نہیں ہو رہی، یعنی کہ ختم نہیں ہو رہی. جب آگ جلتی ہے تو وہ تھوڑے ٹائم کے بعد سلو ہوتی کم ہوتی، وہ ختم ہوتی، لیکن یہ ایسی جھاڑی تھی کہ جو مسلسل ایک ہی اس پہ جل رہی ہے اور وہ بسم نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی. تو ان کو حیرانی ہوئی اور وہ اس کے قریب جا کر دیکھنا چاہتے تھے، اور آواز آئی اے موسیٰ جو اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. اس کے بعد جب ان کو دوبارہ آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. انہوں نے ان کو وہ جان گئے تھے کہ یہ کچھ الگ ہے. تو انہوں نے جب ان کو ان کا نام لے کر پکارا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. انہوں نے جب اپنی حاضری کی بات کی تو اس کے بعد پھر خداوند ان سے بات کرنا شروع ہوئی کہ میں نے اپنے لوگوں کی آہ و نالہ سنا ہے، میں نے ان کی غلامی کو، جو جتنا وہ مصری ان کو ستا رہے ہیں، میں اس سے واقف ہوں. دیکھیں کہ خداوند غلامی میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ تھے. آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں خداوند آپ کو نہیں چھوڑتے، لیکن ہم ہر وقت اڑتے رہتے ہیں. کیا خداوند کو نظر نہیں آتا؟ کیا دکھ ہمارے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم اسی دن کے لیے پیدا کی؟ مطلب ہم ہر وقت فرسٹریٹڈ رہتے ہیں اور کوڑنا کڑانا، اور ہر وقت خداوند کو بھی باتیں کرنے سے ہم باز نہیں آتے. لیکن دیکھیں کہ خداوند بالکل بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھے اور ایک بات سے واقف تھے کہ کس طرح سے مصری ان سے بگاڑ لیتے ہیں، ان سے ایکسٹرا محنت مشقت کرواتے ہیں اور ہر وقت مطلب تنگ کرنے والی ان سے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کو چین اطمینان کی زندگی میں اثر نہ آئے. لیکن جب خداوند کے لوگ اس غلامی کے سبب سے جو ان پر تھی وہ خداوند کے حضور روئے، آہ و نالہ کیا کہ خداوند کے حضور ان کا کراہنا پہنچا، تو خداوند نے بھی اپنے عہد کو یاد کیا. یعنی کہ آپ کا خداوند کے حضور جانا خداوند کو ان کے عہد کی یاد دہانی کرواتا ہے. فقط آپ کو کڑتے ہوئے نہیں جانا، آپ کو شانتی سے، اطمینان سے خداوند کی، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جو آپ کی لائف میں جو بھی ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو یہ مان کر چلیں گے کہ جو ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے اور اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، تو وہ واقعی ہی میں آپ کی بھلائی ہوگی. لیکن آپ جتنا کڑیں گے، جتنا فرسٹریٹڈ ہوں گے، جتنا خداوند کے خلاف بولیں گے، آپ کی بلیسنگز تو لیٹ ہوں گی ہی، لیکن وہ الٹا آپ کے لیے ہی بے سکونی کا باعث رہے گا. سو ایسا پلیز مت کیا کریں. آپ یہاں یہ چیپٹر 3 آج پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور پھر آپ کی روٹین لائف چینج ہوگی اور آپ کی جو لائف کا جو تسلسل ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا. سو خداوند نے اس وعدہ کو، اس عہد کو یاد کیا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا. اس عہد کو تب یاد کیا جب بنی اسرائیلیوں نے یاد کیا تھا. جب تک وہ خاموش تھے خداوند بھی خاموش تھے، لیکن برابر ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، واقف تھے ان کے حالات سے. سو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو بات کر رہے ہیں بزرگ موسیٰ سے، بہت انٹرسٹنگ ہے، ضرور آپ نے پڑھیے گا. اور یہاں پر جب خداوند نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جاؤ اور فرعون کے سامنے جاؤ اور تمام تر بات چیت کہی کہ تُو نے ایسے ایسے کرنا ہے اور میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشنا ہے. تو سب سے پہلا جو ایکسکیوز آتا ہے بزرگ موسیٰ کی طرف سے وہ تھا کہ موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں. یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں، جبکہ تھوڑی ہی دیر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھاڑی سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اے موسیٰ، تو وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں. تو پھر وہ اگلے ہی لمحے وہ جب خداوند نے اپنا پلان بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ کر، تو وہ کہتے ہیں میں کون ہوں.
یہ نہیں کہ وہ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ میں تو نہیں اس قابل کہ میں یہ کروں، جبکہ خداوند آپ سے واقف ہے اور وہ آپ کو وہی اسائنمنٹ دیتے ہیں جو خداوند کو پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. سو پھر بھی ان کا دیکھیں کس قدر مزے کا انہوں نے سوال کیا. تو خداوند نے اگلی بات ان سے کہی کہ میں ضرور تیرے ساتھ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اکیلا جا، تو اس کا سامنا کر، جنگ شروع کر دے. خداوند نے بزرگ موسیٰ کو جواب دیا، اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا میں نے تجھے بھیجا ہے، تیرے لیے یہ نشان ہوگا. ٹھیک ہے، جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. یعنی کہ تمہارے لیے یہ سائن ہوگا کہ اس پہاڑ پر تم عبادت کرنا شروع کرو گے. تو ان کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو وہ مجھے کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے. یعنی کہ یہ بھی دیکھیں ایک میرے مطلب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسا سوال تھا، خدا کو کون نہیں جانتا. جبکہ بنی اسرائیلیوں کے لیے تو اس سے پہلے بھی خدا نے کئی بڑے کام کیے کہ جب طوفان نوح آیا اور کس طرح سے خداوند کی منادی کی گئی، خداوند کے نام کی، لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا. صرف بزرگ نوح کی فیملی بچی، اور اس سے پچھلے کام کہ کس طرح سے جب کال پڑا تو بھی خداوند نے بنی اسرائیلیوں کی ان 70 جانوں کو محفوظ رکھا، اور خداوند ہی نے اپنی قدرت سے مصر میں ان کو لا کر بسایا. تو وہ یہ سوال کریں کہ لوگ کہیں گے کہ وہ اس کا نام کیا ہے جس نے تجھے بھیجا ہے. یعنی کہ انڈائریکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ جس خدا نے تجھے بھیجا اس کا نام کیا ہے. تو مطلب یہ وہ اس طرح کے ایکسکیوزز دے رہے ہیں، اور وہ کرتے کرتے پہلا ایکسکیوز، دوسرا ایکسکیوز، اور تیسری دفعہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرا یقین کیوں کریں گے. ٹھیک ہے، پہلا ان کا سوال تھا کہ جی میں کون ہوں، دوسرا ان کا سوال تھا کہ وہ خدا پوچھیں گے کہ تجھے کس خدا نے، تیرے باپ دادا کے خدا نے بھیجا ہے، تو نام کیا ہے. سو خداوند نے کہا تو ان سے کہنا میں جو ہوں سو ہوں. تو ان سے یہی کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے. سو تیسرا ان کا سوال ہم پڑھتے ہیں چوتھے باب کی پہلی آیت میں. تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے. وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. جب مطلب پہلے سوال کا جواب مل گیا، دوسرے سوال کا جواب مل گیا، تب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی سامنے والے کو کسی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے تو آپ تب تک وہ یقین نہیں دلا سکتے جب تک آپ خود یقین نہ کرتے ہوں. اگر بزرگ موسیٰ اس وقت جب ان کو آواز دی گئی تھی، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، انہیں یقین تھا کہ یہ جو جھاڑی ہے، یہ جو جل رہی ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ روٹین سے کچھ ہٹ کے ہے. تو ان کو یقین، اور ان کو جانتے تھے کہ یہاں پر خدا مجھ سے ہم کلام ہے. پھر انہوں نے دو جو ہے وہ ایسے سوال کیے جو کامن سینس میں ہی نہیں آتے. تو انہوں نے جب ایسے سوال کر کے ان کو جواب مل گیا، تب بھی وہ تیسری ان کی بات یہی ہے کہ وہ کیوں میرا یقین کریں گے. یعنی کہ آپ خود سب کچھ دیکھ رہے ہو، آپ یقین نہیں کرے تو مطلب آپ خود بے یقینی کی سچویشن میں، اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے بھی آپ کے یقین نہیں کریں گے. اس لیے جب آپ کو کی کسی بات کو، کسی سامنے والے کو یقین دلانا، تو سب سے پہلے آپ کو خود یقین کرنا ہوگا. اور پھر ان کے تیسرے سوال پر خداوند نے ان کو معجزات کی قدرت دی کہ تو ایسا کرنا کہ اپنے ہاتھ سے جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پھینک، اور یہ سانپ بنے گا. اور جب وہ سانپ بنا تو وہ خود بھاگنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے. تو خداوند نے کہا کہ ایسا نہیں، اس کی جو پوچھ ہے، اس کی جو دم ہے، اس کو پکڑی تو یہ واپس سے تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہو جائے گی. اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا. اور پھر اسی طرح سے لکھا ہے کہ 3 معجزات خداوند نے ان سے کہا کہ جب وہ تیرا یقین نہ کریں تو یہ 3 معجزات ان کو دکھانا. یہ تینوں آپ یہاں پر یہ درج ہیں، آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. اور چوتھی بات جب انہوں نے کہی، چوتھا ایکسکیوز انہوں نے اپنے سامنے خداوند کو دیا کہ میں تو فصیح ہوں، میری زبان تو کند ہے، میں بول نہیں سکتا، میں رک رک کے بات کرتا ہوں، میں کیسے فرعون کے حضور جا سکتا ہوں. یعنی کہ پہلا ایکسکیوز کام نہ آیا، دوسرا بھی نہ آیا، تیسرا بھی نہ آیا، پھر چوتھا دیا. اور جب چوتھا ایکسکیوز دیا تو تب خداوند نے کہا کہ یہاں میں یہ پڑھ دینا چاہتی ہوں تاکہ خداوند ہی کے الفاظ جو یہاں پر درج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جا سکیں. 10ویں آیت پڑھنے جا رہی ہیں چوتھے باب کی. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. تب خداوند نے اس سے کہا آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟
کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ یعنی کہ خداوند نے کہا کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، تو پھر کس بات سے پریشان ہے کہ جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو جا تو تو جا، یعنی کہ تو پریشان نہ ہو۔ اور تب 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب اس نے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج دے۔ یعنی کہ پہلا ایکسکیوز، دوسرا ایکسکیوز، تیسرا، چوتھا، 4 ایکسکیوز سے کام نہیں بنا، تو وہ ٹھیک مدعے کی بات پر آئے اور کہا کہ میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا، آپ کسی اور کے ہاتھ ہی پیغام بھیج دو جسے آپ چاہو۔ تب خداوند کا غصہ بزرگ موسیٰ پر بھڑکا اور خداوند نے کہا، یہ آپ ضرور پڑھ لیجیے گا، لیکن فائنلی پوائنٹ یہ ہے کہ جب خداوند نے آپ سے کام لینا ہو تو آپ کے پاس 1 کیا 2 کیا 3 کیا 1 لاکھ بھی بہانے اگر آپ کے پاس ہوں تو تب بھی خداوند نے آپ ہی سے کام لینا ہے، کیونکہ جو خدا کا پلان آپ کی زندگی کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ خداوند کا ہر انسان کے لیے ایک الگ پلان ہوتا ہے۔ میرے لیے خدا کا الگ پلان ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے الگ پلان ہے، میرے فرینڈز کے لیے الگ پلان ہے، لیکن جو پلان میری لائف کا ہے وہ صرف خداوند نے وہ جو اسائنمنٹ مجھے دی ہے وہ صرف مجھ ہی سے پوری کروانی ہے انہوں نے، اور خداوند اپنا کام لینا جانتے ہیں۔ اور ایسی ہی مثال ہم بائبل مقدس کی کتاب یونا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ بزرگ یونا نے لاکھ یہاں سے وہاں ہونے کی کوشش کی، لیکن ایٹ دی اینڈ خداوند نے انہی سے کام لیا، کیونکہ خداوند جس کو چنتے ہیں، جس اسائنمنٹ کو وہ جس سے کروانا چاہتے ہیں وہ اسی سے کرواتے ہیں۔ وہ اپنا کام دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے آئندہ آپ اگر خداوند کی کوئی اسائنمنٹ، کوئی بات آپ کے لیے ہے تو اس قسم کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، بہانے نہیں بنائیے گا، اور ایگزیکٹلی خداوند کی بات مان کر ایسے ہی کیجیے گا جیسا خداوند نے آپ کو کرنے کا کہا ہے۔ باقی کی بات ہم کل کریں گے۔ یہ تو تھی بزرگ موسیٰ کے لائف کے تعلق سے بات، اور یہاں سے پھر سسٹم شروع ہو جاتا ہے بنی اسرائیلیوں کی مصری غلامی سے رہائی کا، پاس اوور کا۔ ضرور اب اسی تعلق سے ہم بات کرتے رہیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مزید ڈیٹیل میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے، ان 10 آفات کے بارے میں بھی بات کریں گے جو مصریوں پر گزریں، کیونکہ فرعون نہیں جانے دینا چاہتا تھا بنی اسرائیلیوں کو اپنی غلامی میں سے۔ کس طرح سے خداوند نے رہائی بخشی، یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو رہنا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ضرور ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور سبرینہ کمل آفیشیل کے ساتھ جڑتے رہیں، آگے ہم اسی تعلق سے بات کرتے رہیں گے۔ آپ کر لیتے ہیں نام شامل جنہوں نے ہمیں انسٹاگرام پر آنسر کیا، ان میں شامل ہے آئمہ غوری اور عامر گل۔ یوٹیوب پر ہمیں آنسر کیا شامر خان نے، ارشد شریف نے، عامر گل نے، عبر شینجل نے اور ثانیہ رحمت نے۔ فیس بک پر ہمیں آنسر کرنے والوں میں شامل ہیں مہوش غوری اسلام آباد سے، ناز گل پشاور سے، ایمن اینجل نے ہمیں اسلام آباد سے آنسر کیا، نبیلہ سہیل آئرلینڈ ڈبلنگ سے ہمیں کال کر میسج کرتی ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ ارشد شریف اسلام آباد سے ہیں، عامر گل پشاور سے ہیں، روحی خان ایبٹ آباد سے ہیں، انوش خان لاہور سے آنسر کرتی ہیں، اور ثانیہ راہی پشاور سے۔ تمام تر ساتھیوں کے بے حد شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ہمیں رسپانس کرنے کے لیے، اور ضرور آپ سبرینہ کمل آفیشیل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اب وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ اپنی دعائیں درخواستیں ہمارے پیجز پر، یعنی کہ انسٹا کے پیج پر اور فیس بک کے پیج پر ان باکس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا پریئر لائن نمبر آپ کے پاس 24/7 اویلیبل رہتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو دعائی درخواستیں آپ ہمیں ان باکس کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے بھجواتے ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی، وہ کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں اور ریٹن میں پریئر باکس تک پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کے لیے کنٹینیوس پریئر ہو سکے۔ وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ قدوس مہربان رب الافواج بہر کے خالق اور مالک، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں سارے دن کی مدد اور حفاظت کے لیے، پیارے باپ اسماعیل جی، آپ کے میٹھے کلام کے لیے جو ہماری زندگیوں کے لیے ہے، پیارے باپ اسماعیل جی، ہم اس کو پڑھ کر
प्यारे वापस मंजी तकवीत हासिल करते और अपनी ज़िंदगी में इसका इतलाक़ करके प्यारे वापस मंजी आपके करीब आ जाते और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बन जाते और आपके नेचर को समझ पाते हैं प्यारे वापस मंजी कि आप किस तरह से काम करते हैं और आपके प्लान्स हमारी ज़िंदगी में किस तरह से पूरे होते हैं प्यारे वापस मंजी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके बड़े कामों के लिए जो आपने खुदावंद जी हमारे आबा अजदाद के लिए किए प्यारे वापस मंजी। उन बड़े कामों के लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते जो आप हमारी आने वाली नस्लों के लिए करेंगे प्यारे वापस मंजी। हर एक बात के लिए जो आपकी मर्जी के मौफिक हमारी ज़िंदगी में होती है उसके लिए आपकी शुक्र गुजारी करते प्यारे वापस मंजी। और फ़क्त आप ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते क्योंकि आप ही का नाम सब नामों से आला है खुदाशी। आप ही का नाम हमारी निजात, हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी कुम्मक है प्यारे वापस मंजी। बख्श दीजिए प्यारे वापस मंजी, अपनी ताकत, अपनी जोर, अपनी कुव्वत, कुदरत बख्शिए प्यारे वापस मंजी, ताकि हम हमेशा आपके नाम में कायम रहें, आपके कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं, इस कलाम पर अमल करते हुए बहुतों को आपके पास लाने का वसीला बने। देखने सुनने वालों पर आपकी कुदरत, आपकी बरकत को चाहते प्यारे वापस मंजी। इनकी दिल की मुरादें मसीह यीशु के नाम से पूरी हों प्यारे वापस मंजी। अंधेरे मसीह यीशु के नाम से चले जाएं और खुदा जी आपके फर्जंद नूर में चलें क्योंकि आप नूर हैं प्यारे वापस मंजी। अपने चेहरा को इन पर जलवा कर फरमाएं प्यारे वापस मंजी, ताकि इनकी ज़िंदगी से हर एक तारीकी जाती रहे, बेरोज़गारी की तारीकी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे वापस मंजी। हर तरह की लानतों से इनकी ज़िंदगियाँ आज़ाद हो जाएं प्यारे वापस मंजी। अब्लीस के जकड़े मसीह यीशु के नाम से आज़ाद हो और अब्लीस का कोई भी प्लान इनकी ज़िंदगी में काम ना करने पाए और उसके तमाम तर प्लान्स को मसीह यीशु के नाम से ज़ाइल कर दीजिए प्यारे वापस मंजी। तमाम तर सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और मेंबर्स के लिए मिन्नत करते हैं खुदा जी, इनको उस पहाड़ की मानत बनाएं प्यारे वापस मंजी, उस घर की मानत बनाएं जो पहाड़ पर बस छुपे नहीं प्यारे वापस मंजी। इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी हो जाएं प्यारे वापस मंजी कि इनको देख कर लोग आपके बड़े नाम की तारीफ़ करें, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और आपका इकरार करें कि बेशक आप ही खुदा हैं। आपका शुक्र करते, मिन्नत करते आने वाले वक्त में भी इसी तरह से हमारी हिफाजत कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। मसीह यीशु के नाम से हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके हमारे साथ रहने के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं देख सकती हूँ साजिद भट्टी हमारे साथ हैं और आमीन कहा उन्होंने। थैंक यू सो वेरी मच। खुशामदीद कहते हैं तमाम तर साथियों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हम हाजिर होंगे कल आपके साथ सुबह में और नया सवाल आपको दिया जाएगा। जल्दी से सवाल को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और फिर रेफरेंस को पढ़ के राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में लिखिएगा और हमें भेजिएगा, क्योंकि हम करते हैं हमेशा इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का। ज़रूर रिस्पांस कीजिएगा। हम हाजिर होंगे शाम में लाइव सेशन में। उस लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो ज़रूर है कि आप हमारे साथ रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको घंटी का बटन क्लिक करना होगा। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।